یہ دسمبر کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ 31 دسمبر کو مختلف باتیں اور مختلف کام سننے اور دیکھنے کو ملیں گے۔ مثلاً کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ نیا سال شروع ہونے کو ہے، ہیپی نیو ایئر کوئی کہہ رہا ہوگا، تو کوئی مختلف تیاریوں میں لگا ہوگا کہ میں نے یہ رات اس طریقے سے منانی ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، یہ ذہن میں رکھیے، اگرچہ ہم ترجیح اس چیز کو دیتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے ہم اسلامی سال کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے عبادات کے معاملات ہیں ان کا تعلق قمری اعتبار سے ہے، جسے ہم محرم، صفر اس اعتبار سے مہینے گنتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا حساب بھی ایسے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو احکام قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ایسے ہی حج ہے تو اس کا بھی انہی مہینوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تاہم اگر کوئی عیسوی اعتبار سے، جیسے ابھی 2021 شروع ہونے کو ہے، اس سال کی ابتدا میں یا 2020 کی اختتام میں کوئی بندہ کسی کو مبارکباد دیتا ہے، نئے سال کی آمد پہ ایڈوانس یا آنے کے بعد مبارکباد دیتا ہے، اگرچہ ہم اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے، نہ ہی یہ ناجائز ہے، حرام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خوشی منانے کا جو انداز اپنایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ خوشی آپ ضرور منائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا، بھلے عیسوی اعتبار سے ایک سال گزرا، مشکلات سے آپ بچے رہے، خوشی ضرور منائیں، لیکن خوشیاں ایسے نہیں منائی جاتی کہ جو دل میں آئے وہ کرے۔ خوشی پہ تو چاہیے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ تل جائے۔ مثال کے طور پر میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، ان کا تو دین سے، اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ آج ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے کردار، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ مثلاً بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ اس رات میں اور گلی بازار میں عورتیں، مرد یا گھروں میں مردوں اور عورتوں کا جمع غفیر ہے، پردے کا کوئی خیال نہیں، جی خوشی منا رہے ہیں، نیا سال آنے کو ہے، یہ کیسی خوشی ہے؟ کیا قرآن مجید کو ہم نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ پردے کے احکام کس کے لیے؟ تو لہٰذا یہ بے پردگی ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ یہ بسا اوقات یہ بھی ہے، لڑکے ہیں، اب کوئی کسی چوک پہ کھڑا ہے، کوئی کسی پل کے اوپر کھڑا ہے، کسی شاہراہ پہ کھڑا ہے، ون ویلیں کر رہے ہیں، سلنسر اتارا ہوا ہے، اور کتنے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کیا گھر والوں کو کیا جواب دیں گے، اور کیا ہم منہ دکھلائیں گے کہ کیا ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے؟ یا فحاشی اور یعنی کی یہ جو محافل سجائی جاتی ہیں، کیا قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے پیش نظر نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی اور یعنی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر بسا اوقات رات کو جو ہی 12 بجتے ہیں، ہر چھت کے اوپر، ہر گلی میں، ہر محلے میں ایسی آوازیں، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے جو قانونی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں، خلاف قانون ہے۔ اور شریعت تو بندے کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے کہ آپ پڑوسی کو تکلیف نہیں دے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا، فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر جو بیچارہ مریض سو رہا ہے، بوڑھا سو رہا ہے، اگر وہ اٹھ گیا، اس کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حادثات تو ایک الگ مسئلہ، ان آوازوں سے جس بزرگ کو تکلیف ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دیں گے؟
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے ایک مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، ومن اذى اللہ فیاخذ من یوشک، فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو پکڑے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، اگر ہم سمجھیں کہ ہم دوسروں کو دکھ دے کر ہمیں خوشیاں ملے گی تو ایسا کبھی بھی نہ سوچئے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوسروں کو دکھ دینے والے جو ہوتے ہیں انہیں سجدوں میں بھی سکھ نہیں ملتا، دوسروں کو بے چین کرنے والوں کو مسجد میں بھی چین نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کما قال علیہ السلام، تم مہربانی کرو ان لوگوں پہ جو زمین پہ ہیں، پھر اللہ رب العزت تم پہ مہربانی کرے گا۔ کرو مہربانی تم محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور پھر کیا یہ خوشی نہیں ہو سکتی؟ یہ جو ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں اور اس قدر اپنے پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، کیا ہم اس طریقے سے خوشی نہیں منا سکتے کہ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں، معاشی طور پر بیچارے غمگین ہیں، ہم کسی غریب کی مدد کریں؟ اگر اس کے بچے اس رات خوشی مناتے ہیں، صبح ان کی خوشی میں ہوتی ہے، یقیناً ہمیں پورا سال خوشیاں ملتی رہیں گی، دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی پریشانیوں سے بچیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی چھوٹی سی مشکل دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی بڑی سی بڑی مشکل کو دور فرمائے گا۔ ذرا ایسا کر کے تو دیکھیے کہ کس قدر خوشیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس ایک مسلمان کو خوشی دے کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے رب رحمان کیسا راضی ہوتا ہے ہم سے۔ اور پھر دیکھیے اگر ہم اس سال کو اس طریقے سے منا رہے ہیں کہ نیا سال آیا اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمیں اس اعتبار سے بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم نے اس کا حساب لگایا کہ یار ابھی کتنا وقت باقی ہے، کتنا ہم نے گزار لیا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کیا ہم نے یہ حساب لگایا کہ ہمارا وقت ایک سال بیت گیا، ہم نے کیا کیا؟ اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک سانس گھٹا دی۔ تو ہمیں اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا، وگرنہ زندگی تو گزری ہی جا رہی ہے۔ بھلے آپ فائرنگ میں گزار لیں یا مسلمان کو خوشی دے کے گزار لیں، اللہ کی عبادت میں گزار لیں یا فحاشی اور یعنی اور غلط کاموں میں گزار لیں، عمر ایک دن ہو یا سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمبل ہو یا پھر شال گزر جاتی ہے۔ گر امیروں کی بااقبال گزر جاتی ہے تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ بہرحال میری یہی گزارش ہے کہ ہم اگر یہ سال بھی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کسی موقع پر، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی منانا چاہیے، شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ یقیناً دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی، آخرت میں بھی خوشیاں ہی ملیں گی۔